واشنگٹن بیٹ، میں ہوں منظور اعجاز، اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر قادر بخش مگسی، جو پاکستان کے نامور مشہور لیڈر ہیں۔ ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ پاکستان اور سندھ کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، تبادلہ خیالات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو پاکستان کا لیڈر کہا ہے اور قوم پرست کا خطاب دینے سے ذرا اجتناب کیا ہے، کیونکہ میرے خیال میں قوم پرست کا جو لفظ کہہ کے تو سندھی اور بلوچ لیڈروں کو کارنر کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ میں آپ کا بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے یہاں واشنگٹن میں ٹائم نکالا ہمارے لیے، ہمیں یہاں بلایا اور یہ پروگرام ترتیب دیا۔ یہ ہماری جو آئیڈیالوجیکل بیس ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ موجودہ پاکستان، جس پاکستان میں ایک صوبہ پنجاب سارے اختیارات کا مالک ہے، اور پھر اس پنجاب صوبے کی حاکمیت میں پھر ایک ادارہ جو فوجی ادارہ، بیوروکریسی اور یہ جو خان سردار، یہ ایک مخصوص 2% اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سارے ملک کی حاکم ہے، باقی 18 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنی بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ تو یہ جو ایکویشن ہے، اس ایکویشن کو تبدیل کر کے ہم لوگوں کو مقتدر بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ان چاروں قوموں کی برابری پر مشتمل ایک ایسا وفاق تشکیل پائے جہاں سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی چاروں اپنی پوری رضامندی سے، پورے تاریخی شعور سے اور اطمینان کے ساتھ اس ریاست کی ترقی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کریں۔ آپ یہ بتائیے، پنجاب کے جو عوام ہیں ان کے کردار میں کچھ مطلب کوئی پچھلے 5-10 سالوں سے آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت بھی کرتے ہیں؟ یعنی جیسے کہ اس نے یہ اپنا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری والی موومنٹ میں اس وقت جو بھی نتیجہ نکلا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عوام کھڑے ہوئے اور وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، یہ بالکل درست ہے کہ 70 کے زمانے میں پنجاب کے لوگ یہ کردار ادا کرتے جو آج کر رہے ہیں تو شاید یہ پاکستان دو لخت نہیں ہوتا۔ وہ بالکل اپنی جمہوری کردار ادا کرنے سے قاصر تھے۔ وہ چودھری اور خانز اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو چنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اب یہ جو 10 سال سے پاکستان کی سیاست نے ایک نیا رخ لیا ہے، اس نئے رخ میں جو پنجاب کے عام آدمی کے اندر جو ایک ریئلائزیشن کا احساس پیدا ہوا ہے کہ ماضی میں جو ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں وہ ان کو درست کرنے کے لیے عملی طور پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں چیف جسٹس کی تحریک نے بہت بڑا مثبت کردار ادا کیا، جس میں پنجاب کے بہت بڑی اکثریت نے اس تحریک میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ اپنا پورا کردار ادا کر کے اس ملک میں عدالتوں کی آزادی اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کے کانسٹیٹیوشنل رول ان کا تعین کرنے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بہت بڑی ابھی خوشی ہوگی جب پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں جو تشدد ہو رہا ہے، جو مسنگ پرسن ہیں، جن کو مسخ شدہ لاشیں بھیجی جا رہی ہیں، یا سندھ میں جو سیاسی ورکر گم کیے جا رہے ہیں اور ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں، یا جو قومی حقوق ہیں سندھی بلوچوں کے سلب، اس کے خلاف پنجاب کے لوگ بالکل شانہ بشانہ جب بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں گے تو پاکستان کے عوام کے درمیان ایک زبردست قسم کے اعتماد کی فضا پیدا ہوگی، اور پھر یہ سیاست جو آج کل نفرت کی بنیاد پہ کھڑی ہے وہ نفرت بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ خالص ایک سیاسی آئیڈیالوجیکل سیاست ہوگی جس میں ہم عوام مل کے جو مقتدر قبضے پرست جو قوتیں ہیں ان قوتوں کو شکست دے کر اس ملک کو ایک جمہوری ملک، ایک قابل جو ستائش ملک وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حالانکہ میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب پنجاب میں جس طرح سے بنگالیوں کے بارے میں شاورزم تھی، بلوچوں کے بارے میں اور سندھیوں کے بارے میں، اب وہ نہیں ہے۔ اب وہ صورتحال کافی بدلی ہوئی ہے۔ کس حد تک تبدیل ہوئی ہے؟ بدلی ہوئی ہے، اور
لیکن یہ ہے کہ اس میں اور بدلنے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پچھلے دنوں میں عمران خان سے بھی ملے اور نواز شریف سے بھی ملے اور دونوں پنجاب بیسڈ لیڈر ہیں. آپ کو کیا لگا دونوں سے مل کے کہ جو سندھی حقوق ہیں یا بلوچوں کے حقوق ہیں یا مظلوم کمیونٹیوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا پلانز ہیں؟ ابھی جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کا اور عمران خان کا تعلق ہے، دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سندھ کی پوری سیاست کی مالک جو تھی وہ پیپلز پارٹی تھی، جو بے رحمی سے سندھ کا کارڈ استعمال کرتی تھی، اور پھر سندھ کے شہروں میں ایم کیو ایم نے اس سارے ایموشنل صورتحال کو اپنے مفاد میں استعمال کیا. جو بھی پاکستان کی کوئی بھی فیڈرل پارٹی یا لیڈرشپ آتی تھی یا 9-0 جاتی تھی یا پیپلز پارٹی سے ساز باز کرتی تھی. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ قوم پر سیاست نے اپنا اتنا وزن یا پاکستان کی سیاست میں اتنی جگہ بنائی ہے کہ میاں نواز شریف جب سندھ میں سیاست کا سوچتے ہیں تو ان کو ترقی پسند پارٹی سے رابطہ کر کے ان کے پاس آ کر ان سندھ کے معاملات پہ بحث کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ابھی عمران خان نے بھی یہی کیا، تو ہم نے ان سے اپنی سیدھی ایجنڈا کی باتیں کی. ہم نے کہا دیکھیں آپ کو پاکستان کی ساری صورتحال کی روشنی میں سندھی اور بلوچ جو فیلنگز ہیں اس کو سمجھنا ہوگا. یہ تخت لاہور والا تصور پاکستان کی سیاست سے ختم ہو کہ جو تخت لاہور کی خواہش ہے وہ پورے پاکستان کی خواہش بنا کے اس پہ مسلط کی جائے، یہ نہیں چلے گا. آپ کو پراونشل آٹونامی کو آئینی طور پہ گارنٹی کرنا پڑے گا. آپ کو دریائے سندھ کے پانی کے مسئلے کی منصفانہ تقسیم کے لیے کام کرنا پڑے گا. آپ کو جو اور ریسورسز ہیں صوبوں کے سائل وسائل، اس کے ریسورسز پر صوبوں کا جو بنیادی حق ہے وہ تسلیم کروانا ہوگا. اور سندھ میں خاص طور پہ یہ ایم کیو ایم کی فضا ہے، ایم کیو ایم کی فنامنا ہے کہ جون سی بھی حکومت آئے، مشرف کی حکومت آئے یا کوئی سول سیٹ اپ آئے، ایم کیو ایم ہر حکومت میں بااختیار حاکم ہوگی. باقی جو سندھ کے لوگ ہیں ان کو دیوار سے لگایا جائے گا. اس ایکویشن کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہونا پڑے گا کہ سندھیوں کو اس سیاسی معاشی سسٹم میں کتنے آپ حصے دار بنا سکیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں رہنماؤں میں سے آپ کو کیا لگا کہ دونوں میں سے کون ہے جس کو آپ کی بات جو ہے وہ بہتر طور پہ سمجھ میں آئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا اب جو نواز شریف ہیں عمران خان ہیں، انہوں نے تو تقریباً جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کا اعلان تو نہیں کیا لیکن تقریباً ہو چکا ہے. تو آپ کی جو پارٹیاں ہیں جو قوم پرست کہلاتی ہیں وہ تقریباً ترقی پسند پارٹیاں ہیں. تو آپ عمران خان کے ساتھ کوئی نبھا ہو سکتا ہے یا آپ کو نواز شریف جو ہے وہ ان میں سے یعنی بہتر آپ کی سوچ کے قریب ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہے یہ ڈالائق اور نیگوسیشن کا دور چل رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا جو ہے وہ چھاچھ پیے تو پھوک پھوک کر پیتا ہے. ماضی میں اتنی بڑی وفاق پرست پارٹیوں کی جو وعدے خلافیاں اور موقع پرستی اتنی بڑی رہی ہے کہ ہم فوری طور پہ کسی پہ بھروسے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو ہم یہ ضرور بات چیت کر رہے ہیں، اسی اعتماد پہ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بات سمجھیں گے. ہماری ملاقاتوں کے بعد دونوں بڑی پارٹیوں کے جو رویوں میں سندھ کے بابت فرق آیا ہے. مثلا عمران خان نے جب کراچی میں جلسہ کیا تھا تو انہوں نے سندھ کے بابت ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، سندھ کے ایشوز کے بابت نہیں بولے تھے. لیکن جب ابھی ہمارے ملاقات کے بعد جب انہوں نے حیدرآباد میں جلسہ کیا تو اس میں ساری ان کی بات چیت پہ ایجنڈا سندھ کی ایجنڈا نمایاں تھی. سندھ کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، ایم کیو ایم کے رویوں کا مسئلہ ہے، یا اور سندھ کے جو مسئلے ہیں روزگار اور ریسورسز کے، اس پہ بالکل عمران خان کھل کر بولے اور لوگوں کے جذبات کا عکاسی کی انہوں نے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب جو ماضی میں جاگ پنجابی جاگ تیری پگنوں لگ گئی آگ کے نعرے پہ سیاست کرتے رہے، اس دفعہ وہ جب آئے تو انہوں نے واضح شگاف الفاظ میں کہا کہ مسلم لیگ نواز سندھ کے اندر نئے صوبے بنانے کے حق میں نہیں ہے بلکہ سندھی قوم پرستوں کے ساتھ مل کے اس عمل کی مذمت کرے گی.
یا دریائے کالا باغ ڈیم کے لیے انہوں نے واضح لائن دی ہے کہ جب تک پورا پاکستان متفق نہیں ہوتا تب تک ڈیم نہیں بننا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قوم پرستوں کی ایجنڈا کے نزدیک لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اب یہ کہنا وقت سے پہلے ہوگا کہ میں کمنٹ کروں کہ نواز شریف سے اتحاد ہوگا یا عمران خان کو ہوگا. جب الیکشن کی صورتحال میچور ہو جائے گی، اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد جو سیاسی پارٹیاں ہماری پولیٹیکل ایجنڈا کی حمایت میں کھڑی ہوں گی ان کے ساتھ الائنس بنانا ان کے ساتھ آسان ہو جائے گا. آج کل لوگ ایک اور سوال بھی کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو کے ذہن میں سوال ہے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا اور کتنی جلدی الیکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ ملک میں دوسرے طرح کے بحران بھی تو چل رہے ہیں. دیکھیں، زرداری صاحب کی یہ کوشش ہے کہ وہ مشرف کی طرح شاید سوچتے ہیں کہ جب تک ان کی زندگی ہے وہ اسی صدارتی محل میں بیٹھے رہیں، حاکم بیٹھے رہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پھر کوئی بھی سیاسی نظام نہ چلے، پھر فوج ہی آ جائے. پیپلز پارٹی جس طرح کنٹراڈکشن کی سیاست کرنے جا رہی ہے تو ان کو یہی کوشش ہے کہ یا تو ہم ہوں گے یا تو پھر کوئی نہیں ہوگا، پھر فوج آ کر بیٹھ جائے. لیکن ابھی جو ہے سپریم کورٹ کا تھوڑا ایکٹیو رول ہے پرو ڈیموکریسی. نواز شریف خود اپنا کندھا فوج کو یا کسی مارشل لا کے حق میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تو اور لیکن کوئی سول سوسائٹی کی عام چھوٹی سی پارٹی وہ بھی کسی طرح فوج کو مارل سپورٹ نہیں دے رہی ہے، یا عالمی طاقتیں امریکہ برطانیہ وغیرہ وہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بہت کم چانس ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا آ جائے. امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ 2012 نومبر دسمبر تک انتخابات ہو جائیں گے، ہو جانے چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو سندھ میں ایک نئی پیراڈائم شفٹ آئے گی کہ لوگ جو ہے پیپلز پارٹی سے آزادی حاصل کر کے قوم پرست پارٹی کو مینڈیٹ دیں گے اور ایک نیا رشتہ، نیا سلسلہ سندھ میں شروع ہو جائے گا. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو پہلے میرا خیال ہے 37 سے 38 سیٹیں جو ہیں وہ غالباً ملتی رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں کتنی کمی آ سکتی ہے ان کی سیٹوں میں، یا کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کم از کم 35 سے 40% سیٹیں ہارے گی سندھ کی، جس میں ہم امید کر رہے ہیں کہ 20% سیٹیں قوم پرست لے جائیں گے ہم لوگ، اور 20% سیٹیں جو ہیں وہ انفرادی شیڈول آرٹس جو ہیں وہ لیں گے. پھر وہ مسلم لیگ نواز سے پناہ جا کر لیتے ہیں یا عمران خان سے لیتے ہیں، لیکن 20% سیٹیں ان کی طرف بھی جائیں گی. اور پیپلز پارٹی ممکن ہو کہ یہ جو سندھ کی میجارٹی پارٹی کے طور پہ ہمیشہ آئی ہے اس کی وہ پوزیشن نہ رہے. مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی بھی شاید میجارٹی پارٹی نہ بن سکے، کیونکہ وہ کچھ ڈلیور نہیں کر پائی. بالکل. یہ بتائیے کہ جو پہلے تو پنجاب پشتون خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں زیادہ مذہبی انتہا پسندی تھی، لیکن یہ رنکل کماری اور یہ جو ہندو لڑکیوں کے کیسز سامنے آئے ہیں، ان سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ سندھ میں بھی سرایت کر رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے سارے پاکستان میں مولوی حضرات نے انویسٹمنٹ کی، ایسے سندھ میں بھی انویسٹمنٹ بہت زمانے سے کی ہے. GIUI وغیرہ کا تو بہت پرانا، مولانا مفتی محمود سے بھی پہلے آزاد ہند مولانا حسین احمد مدنی اور یہ دیوبند جو فکر تھا ان زمانوں سے لے کر ان کی یا مدرسے وغیرہ اور یہ علمی مذہبی مومنٹ رہی ہے. لیکن سندھ کے لوگ کبھی بھی انتہا پسندی کے زمرے میں داخل نہیں ہوئے. سندھ کے لوگ مذہبی تعلیم ضرور حاصل کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی انتہا پسندی اختیار نہیں کی. مذہب کے بنیاد پہ لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کو کافر قرار دے کر قابل قتل قرار دینا، اس روش سے سندھ ہمیشہ باہر رہی ہے. تو امید یہی ہے کہ سندھ کا یہی جو پوسچر ہے سیکولر، کیا اس وقت تک ہے یہ پوسچر یا یہ پوسچر بدل رہا ہے؟ یقیناً ہے، لیکن یہ جو چھوٹے موٹے جو فورسبل کنورژنز ہوئے ہیں رنکل کماری یا لتا کماری کے، تو اس کے مقامی سوشل اسباب بھی ہیں، پھر ان کے پیچھے پولیٹکس بھی چھپی ہوئی ہے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ مولویوں کی اتنی بڑی ایڈوانس نے سندھ کے لوگوں کو ذہنی طور پہ کبھی متاثر کیا یا ان کے لیے جگہ بنی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا سوال ہے، پاکستان میں ایک تو مذہبی انتہا پسندی بھی بڑی ہے، اور دوسرے اینٹی امریکنزم جو ہے، امریکہ دشمنی میں بھی جذبات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ تو اس میں جو سندھ ہے، سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے بھی سندھ جو ہے وہ لیفٹ اورینٹڈ رہی ہے، ہمیشہ پروگریسو ڈیموکریٹک رہی ہے۔ تو سوویت یونین کے ختم ہو جانے کے بعد ایک نئی ری الائنمنٹ ہوئی ہے، تو سندھ کے لوگ جو ہیں وہ جیسے جمال ناصر صاحب کہتے تھے کہ سمندر کی گہرائی میں بھی اگر دو مچھلیاں لڑنے آپ کو نظر آ جائیں تو وہاں بھی سوچئے کہ امریکی سازش ہوگی۔ تو یہ جو فارمولہ تھا کہ ہر جگہ امریکہ مرد آباد اور یہ وہ، اب وہ اس طرح کی ابھی سندھ میں صورتحال نہیں ہوئی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ سندھ کے لوگ ڈیموکریٹک ہیں، لیکن جس طرح مولوی پینٹ کر رہا ہے اس طرح سندھ کے لوگ ابھی تک اس رویے کو مطلب یہ ہے کہ مذہبی سندھ پیسفل کو ایگزسٹنس کے بنیاد پہ رہنا چاہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے ساتھ، ہمارا دین ہماری طرف، ہم رواداری کے بنیاد پہ جینا چاہتے ہیں۔ ہمارے کوئی اس سوشل فیبرک میں جو سیکولرزم ہے اس کو ابھی یہ ملائیت نے، بنیاد پرستی نے متاثر نہیں کیا ہے۔ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو مسائل کا جو نظریاتی بنیادی حل ہے وہ سیکولرزم میں ہے، مذہبی سیاست میں نہیں۔ مذہبی سیاست میں نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ یہ بتائیے کہ جو پاک امریکہ تعلقات ہیں ان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ تقریباً پاکستان کو ایک دوست کے طور پہ نہیں، ایک تقریباً حریف کے طور پہ لینا شروع کر چکا ہے۔ تو اب اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی سیاستدان سے، کسی قوم سے مشورہ نہیں کیا۔ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں نے قومی مفادات کا تحفظ کے نام پہ پالیسیاں بنائی، جس میں انہوں نے خود ساختہ طور پہ انڈیا کو دشمن قرار دے دیا، اور امریکہ اور برطانیہ کے بڑے جو مقاصد تھے اس کے لیے سارے ملک کو ان کی خدمت اور سیوا میں لگا دیا۔ اب جب تھوڑی بہت وہ کنفنٹریشن بنیاد پرستی اور ملائیت کے سبب پیدا ہوئی ہے، تو اب پھر وہ ایکسٹریم جو ہے وہ ریشنل طریقے سے مسئلہ حل کرنے کے بجائے وہ اینٹی امریکن جو بھوت سوار کر کے اور وہ اس کو ہر جگہ چیلنج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں امریکہ ہی لوزر بنے گا۔ اس کے لیے ہماری خواہش یہ ہے اور سندھ کا یہ موقف ہے کہ آپ بلا وجہ ایڈونچر کریں اور غیر ضروری طور پہ جنگیں پالیں، اپنے نسلوں کو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں جھونکیں، آپ اپنے بچوں کی منہ کا نوالا چھین کے وہ بارود اور بندوق پہ خرچ کریں، اس کے بجائے ریشنل رویہ اختیار کریں اور پارلیمنٹ کو بااختیار بننا ہے۔ فوج اور جاسوسی ایجنسیوں کو سیاست میں مداخلت ختم ہونے جائیں، سیاستدان مل بیٹھ کر بیٹھیں کہ ان کو ہندوستان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ان کو امریکہ کے ساتھ کیسا چلنا ہے۔ ہمارا جو موقف ہے، ہم ڈالائک میں یقین رکھتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ کسی نہ ختم ہونے والی کنفرنٹیشن کے بجائے کسی مخصوص گروہ کے دل کی باتیں منوانے کے بجائے آپ کو امریکہ سے بھی ڈالائی کر کے ایک بہت برابری اور عزت والا جو ہے وہ رویہ جوڑ کے اس معاشرے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ دوگلی پالیسی چل رہے ہیں، آپ نے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں، جہادی پالے ہوئے ہیں، اور کچھ علاقوں میں ان کا مکمل قبضہ ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ تو اگر آپ نہیں کرتے تو ہمیں آپ سے کیا لینا دینا؟ تو اس میں اگر پاکستانی عوام کو کیا سوچنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے بھی انہوں نے جو جہادی پالے تو یہ کوئی پاکستان کی اپنی آپشن نہیں تھی، اس میں امریکہ کی مرضی شامل تھی، ان کی وجہ سے ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے یہ سب کچھ کام کیا، نہیں تو کہاں کا
مصر کا ایمن زواری، عرب کا سعودی عرب کا اسامہ بن لادن، یہ کیسے آ کر افغانستان اور پاکستان میں بیس بنا کے رہ سکتے تھے؟ تو اس کے لیے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ انہوں نے خود کیا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کو یہ اپنی اینٹی امریکن اور دشمنانہ رویہ ترک کر کے ایک سیریس سنجیدہ ڈالر کی طرف جانا چاہیے کہ وہ ٹالرنس پیدا کرے، اور امریکہ کی ڈکٹیشن کے نیچے یعنی دو راستے ہیں، یا تو آپ امریکہ کے خوشامدی اور چپراسی بن جائیں یا تو امریکہ کے دشمن بن جائیں۔ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ایک مہذب ریشنل ریلیشن ہے، جیسے مہذب دنیا جو ہے ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات اور میوچل انٹریسٹ ڈھونڈ کے تعلق جوڑتی ہے، اس طرح پاکستان کو کنفرنٹیشن میں جانے کے بجائے امریکہ سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ بات درست ہے، لیکن جو اگر فرض کیجئے آپ کے یہ بات درست ہے کہ آپ کے کسی علاقے میں واقع ہی جو جہادی اور دہشت گرد پرائیویٹ ملیشیاز جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی درست ہے تو اب اس میں ریشنلٹی کیا ہے؟ یعنی مطلب اگر آپ کو ختم کرنا ہوں گے وہ جہادی گروپ، ہاں مطلب آپ کو پاکستان کو، میرے خیال میں تو جہادی گروپ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی پرائیویٹ ملیشیا ہیں، چاہے شہروں میں ایم کیو ایم جیسی تنظیمیں ہوں، چاہے کوئی اور تنظیم ہو، چاہے کوئی مذہب کے نام پہ اتنا پسندی ہے، وہ آپ کو ختم کر کے اس ملک کو ایک ڈیموکریٹک ایک پیسفل ملک بنانا ہوگا جہاں لوگ امن سکون سے رہ سکیں اور تحفظ کے ساتھ رہ سکیں اور یہ ملک ترقی کرے۔ ہاں یہ تو بالکل بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہاں میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت آج ہمیں اہم مسائل پہ روشنی ڈالی، اور بڑی مہربانی بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم نکالا، تھینک یو۔